نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ختم قرآن کی بابرکت مجلس میں جمع ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی۔ آج کی اس بابرکت مجلس کا تعلق چونکہ ایک بچے کے تکمیل حفظ قرآن سے ہے، میں چند باتیں بتا کر کے آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بہت غور سے کچھ باتیں سماعت کر لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم صفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مصطفی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، اس کو سینے میں محفوظ کرنا، اس کی تعلیم اور نشر و اشاعت کے لیے مدرسے قائم کرنا، مراکز بنانا، یہ سب کے سب بے پناہ باعث خیر و برکت ہے۔ یہ مدرسہ جس کی بنیاد حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی نے رکھی، نہایت زیادہ محنت مشقت، اپنی مکمل تر کوششوں کو صرف کر کے اس کو تعمیر کیا، اور پھر آج اللہ تبارک و تعالی نے وہ مبارک دن بھی دکھائے کہ جن میں یہاں سے بچے حافظ ہو کر کے نکلنے لگے۔ جنہوں نے حفظ کیا ان کو بھی ثواب، جنہوں نے حفظ کرانے کے لیے انتظامات کیے ان کو بھی ثواب، والدین نے محنت و مشقت کر کے بچوں کو مدارس میں بھیجا ان کو بھی ثواب۔ ایک حدیث شریف میں یہاں تک آتا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کل جب میدان محشر بپا ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس وقت میں بھی ایک حافظ قرآن کو اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہوگا کہ اے حافظ قرآن، اے وہ کہ جس نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، آج تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی بلندیوں کو چڑھتا جا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں سب پریشان ہیں، لیکن حافظ قرآن کو یہ حکم ہوگا کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی بلندیوں کو چڑھتا جا۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور سینے میں محفوظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اور قرآن نے جو چیزیں حرام کی ان کو حرام جانا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت پر 10 ایسے لوگوں کی بخشش فرما دے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو گئی۔ لیکن صرف یاد کرنا کافی نہیں ہے اس کے لیے، بلکہ کچھ شرطیں لگی ہوئی ہیں۔ حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، اور صرف جانا ہی نہیں، قرآن نے جو چیزیں حرام کی ان سے باز رہا، جن چیزوں کو حلال کیا قرآن نے ان پر عمل کیا۔ اب حفظ کرنے کے بعد کوئی چوری کرے تو پھر وہ تھوڑی نہ 10 لوگوں کی سفارش کر پائے گا۔ ڈکیتیاں ڈالنے لگے، فتنے برپا کرنے لگے، لڑائیاں کرانے لگے، فساد و فساد قوم میں کرنے لگے، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے جو ہماری لائن کے لائق نہیں ہے، تو پھر کیا؟ تو شرطیں ہیں۔ ایک حدیث شریف میں اور آتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم درخت کے مانند ہے اور عمل اس کا پھل ہے۔ عمل پھل ہے، اگر درخت پھل نہیں دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس کو تو کاٹ پیٹ کر کے جلا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عالم جو عمل سے خالی ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بالکل لیا۔ نمازوں کا پابند نہیں ہے یا دین پر پابند نہیں ہے، ایک پانی کے قطرے اور ایک جھاڑو کے تنکے کی فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی فضیلت نہیں جو عمل سے خالی ہے۔ کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ بغیر علم کے بھی علماء کی کوئی فضیلت ہے، علماء ربانیین کی ہے فضیلت تھا۔ تو اگر اللہ نے علم دیا، قرآن کی دولت دی، تو اس کا استعمال صحیح کریں۔ رب تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ مولا جو کچھ تو نے دیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ شیطان کے پاس بھی بہت علم ہوتا تھا، وہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا بھی استاذ ہوا کرتا تھا، لیکن عمل بھی بہت تھا اس کے پاس۔ ولی، کتب، زاہد، متقی، یہ وہ سب اس کے نام ہے ادھر ادھر، لیکن صرف ایک حکم خدا کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ملعون، گمراہ، جنت سے نکالا گیا، تمام تر لعنتیں اب سے لے کر کے صبح قیامت تک کا مستحق ہو گیا۔ اللہ کی لعنتیں، انبیاء کی لعنتیں، فرشتوں کی لعنتیں، انسانوں کی، جناتوں کی، سب کی لعنتیں۔ والدین بڑی محنت کرتے ہیں اپنے اپنے بچوں کو
مدارس میں بھیجتے ہیں. اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، بروز قیامت اس کے سر پر اتنا چمکدار تاج رکھا جائے گا کہ جس کی چمک سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. والدین کے سر پر اتنا چمکدار تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو جائے گی. ایک شخص بڑا گنہگار، بڑا پاپی و ظالم، آخری وقت آ گیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھو میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میں نے دنیا میں رہ کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا، اب جانے کا وقت ہو گیا، زندگی کے لمحے مکمل ہو گئے. ایک کام کرو کہ تمہارے رحم میں جس بچے کی پرورش ہو رہی ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو اس کو کسی عالم دین کے پاس لے جا کر کے دین کا علم سکھا دینا، دین کی تعلیم سے اس کو آراستہ کر دینا. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی، اس کا انتقال ہو گیا، قبر میں پہنچا، دفن کر دیا گیا، فرشتے آ گئے، عذاب دینا شروع کر دیا. ادھر سے مارا جا رہا، ادھر سے ٹھوکا جا رہا، یہ وہ تمام تر آگ سے قبر بھر گئی، بڑے بڑے بچھو، بڑے بڑے سانپ اس کی قبر میں اتر گئے، جہنم کے عذاب مسلط کر دیے گئے. اللہ کے ایک نبی کا اس قبرستان سے گزر ہوا، بنو اسرائیل میں سے ایک نبی ہے، ان کا گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ پوری قبر اللہ کے عذاب سے بھری ہوئی ہے. انبیاء علیہ السلام ویسے بھی چھپا چھپایا جان لیتے تھے، اللہ ان کو غیب دے کر کے بھیجتا تھا. قبر کے اوپر ہے لیکن قبر کے اندر کا مظاہرہ کر رہے، معائنہ کر رہے. گئے، اپنی منزل پہ پہنچے، اپنا مقصد حل کیا اور آ کر کے پلٹ کے پھر اسی قبرستان سے گزرنا ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک قبر جو ابھی تک آگ کے انگاروں سے، بڑے بڑے سانپ اور بچھوؤں سے فل تھی، وہ جنت کے گلے، جنت کے پھول، جنت کے پھل، جنت کی نعمتوں سے پر ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار عالم، ابھی چند لمحہ پہلے میں گزرا تھا، اس کی قبر میں دوزخ کا عذاب ہو رہا تھا، اب تو اس کی قبر جنت کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. مولا یہ اچانک چینجنگ، پریورتن، یہ اچانک تبدیلی کا سبب نہیں سمجھ میں آتا ہے. تو ان پر وحی نازل ہوئی کہ اے میرے نبی، میرے پیغمبر، یہ بڑا گنہگار و پاپی انسان، اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا، لیکن جب یہ دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو اپنی بیوی کو وصیت کر گیا تھا کہ میری شریک حیات جب تمہارے پیٹ کا بچہ پیدا ہو اور چلنے کے لائق ہو تو اس کا داخلہ کسی عالم دین کے پاس کرا دینا، دینی تعلیم سے آراستہ کر دینا. کافی پہلے اس کی بیوی کے رحم سے بچے کی پیدائش ہوئی، اب وہ چلنے اور بولنے کے لائق ہوا، اس کی ماں نے، بچے کی ماں نے ایک عالم دین کے پاس ہاتھ پکڑ کے لے جا کے کر دیا. عالم دین نے بچے کو بسم اللہ شریف پڑھائی، اس کے بچے نے زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کر کے پکارا. میری رحمت گوارا نہ کر سکی کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو اور ہم دوزخ کا اس کو عذاب دے رہے ہوں. میں نے اس کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیا اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں سے ایک باغ بنا دیا. اس کی قبر میں جنت کی نعمتیں اتار دیں، اس کی قبر میں جنت کے کھانے اور پینے اتار دیے اور میں نے اس کے تمام گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرما دی ہے.
ذرا دیکھیں تو صحیح، تعلیم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اتنا ضرور ہے ہمارے علماء حفاظ زیادہ مالدار نہیں ہو پاتے، اور آج کے وقت میں تو ہمیں میں کیا، بے روزگاری تو سبھی میں پھیلی ہوئی ہے، صرف علماء ہی میں نہیں پھیلی۔ مولانا 10,000 اور 8,000 میں پڑھا رہے ہیں، ماسٹر 2,500 اور 1,500 میں پڑھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کالجوں میں بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں اور 2,500 سے 3,000 روپے تنخواہ ہے، ان کی اس سے زیادہ ہو ہی نہیں پا رہی ہے۔ یہ بھی 8-10 سال پڑھے اور انہوں نے بھی 20 سال خراب کیے۔ انہوں نے پڑھ کے کم سے کم دین تو سیکھ لیا، وہاں تو دین اور دنیا دونوں چلی گئی۔ میں اس کا کوئی ویرودھی انسان نہیں ہوں کہ صاحب اثریات کی بھی بے پناہ ضرورت ہے، لیکن وہاں تو صاحب دونوں ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رہی بات جا کر کے امیری اور غریبی، تو اس کو زیادہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صاحب ایسا ہوگا ویسا ہوگا، رزق تو خدا ہی دے گا۔ جن کو اللہ نے بہت مالدار کیا، میں نے ان کو تریا کی بغیر تیل کی تریا کھاتے دیکھی، بغیر تیل کی لوکی کھاتے دیکھی، بے پناہ دولتیں، دودھ کی چائے نہیں پی سکتے، شکر کی چائے نہیں پی سکتے۔ اللہ نے اتنی بیماریاں پیدا کر دی ان کے گھروں میں کہ صاحب پرہیز کرتے کرتے پوری زندگی ختم ہو جا رہی لیکن بیماری نہیں ختم ہو رہی۔ پیسے کے انبار لگے ہوئے، کروڑ پتی ارب پتی، بے پناہ دولتیں ان کے پاس، تو ملے گا تو اتنا ہی کہ جتنا خدا نے ہمارے مقدر میں لکھا۔ ایک بہت بڑے ارب پتی کے گھر میں گیا، وہ بغیر دودھ کی چائے پی رہا تھا۔ ہم نے کہا صاحب یہ کیا؟ کہنے لگے مولانا صاحب کیا بتائیں، یہ تو بغیر دودھ کی بغیر تیل ہی کی سبزی کھانا پڑ رہی۔ تو جتنا مقدر میں ہے اتنا ملے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، میرے محبوب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ سونا اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں۔ میرے نبی فرماتے یا اللہ تو یہ چاہتا کہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں۔ میرے نبی نے لاکھ تمام تر خدا کے انعامات و عطیات پر غربت کو پسند فرمایا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ میرے نبی فرماتے میری امت کے غریب میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت جائیں گے۔ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کو اللہ نے یہاں غریبی عطا فرمائی ہے۔ آج کی تاریخ میں دین غریبوں سے چل رہا، اور آج ہی کی تاریخ میں نہیں، دین ہمیشہ غریبوں سے چلا۔ میرے نبی فرماتے ہیں بدل اسلام و غریباً وسیعود و غریبا، کہ اسلام غریبوں سے چالو ہوا اور غریبوں ہی سے ختم ہو جائے گا۔ اس کی حفاظت کرنے والے ہمیشہ غریب ملیں گے، دین کی تعلیم سے آراستہ ہمیشہ غریب ملیں گے، حفظ کرنے والے ہمیشہ غریب ہیں، عالم بننے والے ہمیشہ غریب ہیں۔ اور پھر رب کے فرامین مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی بتائی ہوئی فضیلتیں، میرے نبی فرماتے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ وہاں کوئی مالدار وارث نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بڑی برادری کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، کوئی شیخ کوئی پٹھان کوئی سید صاحب نبی کے وارث نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو نبی علیہ السلام کی علمی وراثت ملی ہے تو وہ علماء کو ملی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی غریبوں کے سر پر علم کا تاج زرعی سجایا، اور اس علم کے ذریعے سے ان کو عمل کی دولت عطا فرمائی، اور عمل کی دولت کے ذریعے سے خدا وحدہ لا شریک نے ان کے مقامات اتنے بلند فرمائے، اتنے بلند فرمائے، اتنے بلند فرمائے کہ میرا نبی فرماتا ہے کہ ایک بچہ جب اپنے گھر سے دین کی تعلیم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو دیگر رہی پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں والحیتان بجوف الماء، کہ پانی کی مچھلیاں بھی ایک طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ایک عالم دین جب کہیں سے گزرتا ہے تو پھر برکتیں ہوتی ہیں، اس کے قدم پڑتے ہیں اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی قدس سرہ النورانی، جن کا مزار شریف سرہند مقدس میں ہے،
اپنے آبائی قبرستان میں پہنچے. اب وہاں پہنچنا ہوا. عرض کرتے ہیں پروردگار عالم کوئی دین کا عالم جب کسی قبرستان میں پہنچتا ہے تو 40 دن کا عذاب اٹھا لیتا ہے. تیرا یہ گنہگار قبرستان میں حاضر ہے مولا، اس کے آنے سے تو نے کتنے دن کا اٹھایا؟ وہ بار بار یہی سوال کرتے رہے. ہاتف غیبی سے آوازیں آتی رہی. آخر آواز آتی ہے کہ اے شیخ احمد، تیرے آنے کی برکت سے میں نے قیامت تک اس قبرستان سے عذاب اٹھا لیا ہے. سبحان اللہ. ایک عالم دین ہی کی تو برکتیں ہیں. غریب نواز دین کے عالم ہو کر کے ہندوستان تشریف لائے تھے. 90 لاکھ سے زیادہ کو کلمہ پڑھا دیا. سرکار محبوب الہی عالم دین بن کر کے رہے. اتنا بڑا دین کا کام کر دیا. سرکار اعلی حضرت سرکار مفتی اعظم ہند یہ دین کے عالم تھے، اللہ والے تھے. دین کا وہ کام کر گئے کہ رہتی دنیا تک ان کے کام کی کوئی مثالیں نہیں دے سکتا ہے. یہ دین ہی کے عالم تھے سب کے سب. پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرو. کوشش اس بات کی بچوں کی بھی رہنا چاہیے، یہ دین کے مستقبل ہے، دین کا فیوچر ہے. آگے انہی بچوں سے دین کی ترقیاں ہونا ہے، دین کی باغ و ڈور انہی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں آنا ہے. ان کو بھی نیک بن کے رہنا چاہیے، تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم ان تمام فضیلتوں کو حاصل کر کے رہیں گے جو فضیلتیں میرے نبی کی زبان مبارک سے نکل گئی ہیں. نماز روزے کی پابندی یقیناً ہمارے لیے وہ چیز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کسی کو کہیں کا گورنر یا حاکم بنا کے بھیجتے تھے تو فرماتے تھے کہ وہاں پر پہنچنے کے بعد تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ نمازوں کو جماعت سے قائم کرنا. تو ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داریاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدرسے کو دن دونا رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. جو بھی طلبہ یہاں پر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے. ہمارے اور آپ کی سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. سلام پر